سمود میں 9 ظالم کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، قوم سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی اور تمام زمین میں فساد مچا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اپنی وحدانیت اور عبادت کی طرح صالح بن عبید بن اصف بن ماسخ بن عبید بن خاور بن سمود بن جائز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے آ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے منع فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو قوم انہیں مختلف طعنے دیتی، جسے قرآن نے بڑے عجیب انداز میں سورہ ہود میں بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بڑی طاقت اور لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ سمود ہجر کے علاقے میں وادی قری کی طرف آباد تھے اور یہ وادی حجاز اور شام کے درمیان واقع تھی۔ ان کی عمریں اس قدر لمبی ہوتی تھیں کہ جب ان سے کوئی شخص مٹی گارے سے گھر تعمیر کرتا تو وہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے مگر وہ شخص زندہ ہوتا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ ماجرا اور دیکھا تو پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام ہر وقت اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے تھے۔ آپ ان کی کسی سختی و سرکشی کی پرواہ نہ کرتے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور شرک سے منع کرتے، لیکن قوم تھی کہ سرکشی اور نافرمانی میں بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ قوم نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی نبوت کی نشانی لاؤ۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے اور اللہ کی رسالت ادا کرتے ہوئے انہیں توحید کی دعوت دی تو ان میں 2 فریق بن گئے، ایک جماعت مومنوں کی جبکہ دوسرا اگر وہ کافر تھا۔ یہ آپس میں جھگڑنے لگے، جیسا کہ ایک اور جگہ ہے کہ متکبروں نے عاجزوں سے کہا کہ کیا تم صالح کو رسول اللہ مانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کھلا ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، بس تو ہم ایسے ہی کھلا کافر ہیں۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بجائے رحمت طلب کرنے اور عذاب مانگ رہے ہو؟ تم استغفار کرو تاکہ نزول رحمت ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا تو یقین ہے کہ ہماری تمام مصیبتوں کا باعث تو ہے اور تیرے یہ ماننے والے بھی۔ یہی فرعونیوں نے کلیم اللہ سے کہا تھا کہ جو بھلائیں ہمیں ملتی ہیں ان کے لائق تو ہم ہیں، لیکن جو برائیاں پہنچتی ہیں وہ سب تیری اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی تو اللہ کے پاس ہے، یعنی وہی تمہیں اس کا بدلہ دے گا، بلکہ تم تو فتنے میں ڈالے ہوئے لوگ ہو، تمہیں آزمایا جا رہا ہے اطاعت سے بھی اور معصیت سے بھی، اور باوجود تمہاری معصیت کے تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، اس کے بعد پکڑے جاؤ گے۔ قرآن کریم کی سورہ نمل میں ارشاد ربانی ہے، اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔
انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر آپس میں عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کی اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی، اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لے کہ ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں اور ان کے لیے ان میں بڑا نشان ہے، ہم نے ان میں جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگاری کرتے تھے بال بال بچا لیا۔ ناظرین، قوم سمود کے شہر میں 9 فسادی شخص تھے جن کی طبیعت میں اصلاح تھی ہی نہیں۔ یہی ان کے اور سردار تھے اور انہی کے مشورے سے اور حکم سے اونٹنی کو مار ڈالا گیا تھا۔ ان کے نام یہ ہیں: رئی، رام، حرم، حریم، داب، ثواب، متا، قدار بن سالف۔ یہی آخری شخص وہ ہے جس نے اپنے ہاتھ سے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو درہم کے سکے کو تھوڑا سا قطر لیتے تھے اور اسے چلاتے تھے۔ سکے کو کاٹنا بھی ایک طرح کا فساد تھا۔ الغرض ان کا یہ فساد بھی تھا اور دیگر فساد بھی بہت سارے تھے۔ اس ناپاک گروہ نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ آج رات کو صالح کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر ڈالو۔ اس پر سب نے حلف اٹھائے اور مضبوط عہد و پیمان کیے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچتے، اس سے پہلے ہی عذاب الہی ان تک پہنچ گیا اور ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور ان سب سرداروں کے سر پھوٹ کیے، سارے ہی ساتھ مر گئے۔ ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے، خصوصاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اور دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا تو اب نبی علیہ السلام کے قتل پر آمادہ ہو چکے تھے۔ مشورے کیے اور چپ چاپ اچانک اسے اور اس کے بال بچوں اور اس کے والی ورثوں کو ہلاک کر دو اور قوم سے کہہ دو کہ ہمیں کیا خبر، اگر صالح نبی ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ لگنے کا نہیں، ورنہ اسے بھی اس کی اونٹنی کے ساتھ سلا دو۔ قوم کے یہ سردار اس ارادے سے چلے اور راہ ہی میں تھے جو فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ ان کے مشوروں میں جو اور جماعت شریک تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں گئے ہوئے عرصہ ہوا اور واپس نہیں لوٹے تو یہ ان کی خبر لینے چلے۔ دیکھا تو سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں، بھیجے نکلے ہوئے ہیں اور سب مردہ پڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ان کے قتل کی تہمت رکھی اور انہیں مار ڈالنے کے لیے نکلے، لیکن ان کی قوم ہتھیار لگا کر آ گئی اور کہنے لگی، دیکھو اس نے تم سے کہا تھا کہ 3 دن میں عذاب الہی تم پر آئے گا، تم یہ 3 دن گزرنے دو۔ اگر یہ سچا ہے تو اس کے قتل سے اللہ کو اور ناراض نہ کرو، ورنہ اور زیادہ سخت عذاب آئیں گے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر تمہارے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ ناظرین، قوم سمود سے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ تم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا ہے اور تم اب 3 دن تک تو مزے اڑا لو، پھر اللہ کا سچا وعدہ ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی یہ سب سن کر کہنے لگے، یہ تو اتنی مدت کہہ رہا ہے، اور ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ نماز کو آئیں اسی وقت راہ میں ہی ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑی پر چڑھنے لگے اور دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان آ کر غار کے منہ پر اس طرح
ٹھہر گئی کہ منہ بالکل بند ہو گیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے۔ انہیں یہاں یہ عذاب آیا، وہاں باقی والے لوگ وہیں ہلاک کر دیے گئے، نہ ان کی خبر انہیں ہوئی اور نہ ان کی انہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں میں سے کسی کا بھی کچھ نہ بگڑا، اور ظالموں نے اپنی جانیں اللہ کے عذابوں میں گنوا دی۔ انہوں نے مکر کیا، لہذا اللہ نے ان کی چال بازی کا مزہ انہیں خوب چکھا دیا، اور انہیں اس سے ذرا پہلے بھی مطلق علم نہ ہو سکا۔ انجام کار ان کی فریب بازیوں کا یہ ہوا کہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ ہیں ان کی بستیاں جو سنسان پڑی ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے، ان کے باروق شہر تباہ کر دیے گئے۔ ذی علم لوگ ان نشانیوں سے عبرت حاصل کریں۔ جی ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔